آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ہماری یہ تمام تر ہیبت اور دہشت جو دوران جنگ دشمنوں پر طاری رہتی، ہم نے کبھی اس کے زوم میں خود میں غرور پیدا ہونے نہیں دیا۔ جنگ کے دوران بھی اگر نماز کا وقت ہو جاتا تو تیرے یہ مجاہد کبھی جنگ کا بہانہ بنا کر تیرے حضور سجدہ ریز ہونے سے نہیں کترائے۔ تیری بندگی، تیرے سامنے سجدہ ادا کرنا ہمارے لیے تیری خاطر جنگ کرنے سے بڑا اعزاز تھا۔ اے اللہ، تیری اس نماز کی ادائیگی کی خاطر ہم نے اپنے غلاموں کو اپنے برابر کھڑا کیا۔ محمود و ایاز جہاں ایک تلمیح ہے محمود غزنوی اور ان کے غلام کی، وہیں یہ آقا اور غلام کا استعارہ بھی ہے۔ تو جب ہم تیرے روبرو پیش ہوتے تو ایسا خشوع خضوع پیدا ہوتا کہ ہمیں اپنے برابر اپنے غلام کے کھڑے ہونے کا احساس ہی نہ رہتا۔ ہمارے لیے سب سے مقدم تیری خوشنودی کا حصول تھا۔ ہم جو اپنی ذات، رنگ اور نسل پر فخر کرنے والے تھے، تیرے احکامات کی بجا آوری کی خاطر ہم نے یہ تمام فرق اور تعصبات کو مٹا دیا۔ جو مسلمان تھا وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا، وہ کسی بھی دوسرے مسلمان جو کسی اعلیٰ درجہ کا حامل ہوتا کی مانند ہی معزز اور قابل عزت تھا۔ محفل کون و مقام سحر و شام پھرے، مئے توحید کو لے کر صفت جام پھرے۔ کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تیرا پیغام دنیا تک پہنچانے میں ہم تمام عمر دن اور رات مگن رہے۔ شرق و غرب تک تیری توحید کے پیغام کو ہم نے پھیلایا، اور تو جانتا ہے کہ ہماری یہ کوششیں کبھی رائے گاں بھی نہ گئیں۔ پہاڑ، صحرا، سمندر، راستے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں، تیرے یہ مجاہد ہر رکاوٹ عبور کرتے چلے گئے۔ ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب عقبہ بن نافع نے مراکش فتح کرنے کے بعد اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور کہا، اے خدا، مجھے افسوس ہے کہ تیری زمین ختم ہو گئی، ورنہ میں اسی طرح فتوحات کرتا چلا جاتا۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اسی واقعہ کی جانب اشارہ ہے۔